بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عرب حکمرانوں سے تقریباً 3,320 ارب ڈالر لے کر واپس گھر روانہ ہو چکے ہیں، اور اس رقم کو وہ دجال کی راہ ہموار کرنے اور امت مسلمہ کے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ رقم پاکستانی کرنسی میں تقریباً 925 کروڑ روپے بنتی ہے۔ یہ عرب حکمران، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے نکلے اور بدتر ثابت ہوئے۔ وہاں غزہ میں ایک آٹے کا تیلا 2 لاکھ پہ پہنچ گیا، صرف ایک پانی کا ٹینکر 70,000 پہ، لیکن یہ رب کے باغی عیاش حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ محترم سامعین، اس بارے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے ایک بہت ہی پرمغز تحریر لکھا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس دورے کا پورا خد و خال سمجھ میں آ جائے گا۔ محترم سامعین، اس میں لکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور ابراہیمی معاہدہ۔ اس تحریر میں فرماتے ہیں کہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ متحدہ عرب کے ریاستوں کا دورہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا اور سعودی حکومت کے ساتھ تجارت اور معیشت کے حوالے سے معاملات طے کر دیے ہیں۔ اس موقع پر ان کی طرف سے 2 باتیں سوشل میڈیا میں گردش کر رہی تھی جو بہرحال توجہ طلب ہے۔ ایک یہ کہ سعودی عرب کی طرف سے اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان ہوا تو وہ اسے اپنی عزت افزائی سمجھیں گے، اور دوسرا یہ کہ انہیں امید ہے کہ سعودی عرب ابراہیمی معاہدہ میں شامل ہو جائے گا۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم اپنا موقع متعدد بار واضح کر چکے ہیں، اور ابراہیمی معاہدہ کی بات بظاہر عرب اسرائیل سفاری تعلقات کے حوالے سے کی جاتی ہے، لیکن اس کا جو درپردہ پہلو ہے اس پر ہم کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک عرصہ سے عالمی سطح پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مذاہب کو آپس میں ہم آہنگی بلکہ اتحاد مذاہب کے عنوان سے باہمی ایڈجسٹمنٹ کی کوئی صورت نکالنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے خیال میں یہ ہے کہ چونکہ مذہب کو معاشرتی کردار اور سیاسی اور تہذیبی ماحول سے الگ کر صرف عقائد اور اخلاقیات کے دائرے میں محدود رکھنے کا فلسفہ عالمی قوتوں نے آپس میں طے کر لیا ہے، اور اس کو قبول کرنے میں رکاوٹ صرف مسلم معاشرہ میں پیش آ رہی ہے کہ حکمران طبقوں سے قطع نظر دینی اور عوامی ماحول میں مسلم امت اور عوام مذہب کے معاشرتی اور تہذیبی کردار سے دستبردار ہونے کے لیے کسی صورت میں آمادہ نہیں ہے۔ اس لیے مختلف مذاہب کے درمیان مکالمہ، ہم آہنگی اور یکجہتی کا ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے مسلم دنیا کو بھی مذہب کے بارے میں آج کے عالی فلسفہ کے دائرے میں محصور کیا جا سکے۔ اس کا ایک دائرہ ابراہیمی مذاہب کو یکجا کرنے اور ایک میز پر بٹھانے کی یہ کوشش بھی ہے کہ چونکہ مسیحی، یہودی، مسلمان اور بعض دانشوروں کے نزدیک ہندو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے انہیں ایک چھت کے نیچے جمع کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے بین الاقوامی ماحول میں محنت کا ایک میدان گرم ہے، اور ابراہیمی معاہدہ بھی اسی کا ایک حصہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کے لیے ابو ظہبی میں خاندان ابراہیم ہاؤس تعمیر بھی کیا جا چکا ہے۔ اس پر علمی حلقوں کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم بھی اس سلسلے میں کچھ طالب علمانہ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین، آگے مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں، مگر سردست 1-2 پرانی یادوں کو گفتگو کے آغاز کے طور پر قارئین کے نظر کرنا چاہتے ہیں۔ نصف صدی قبل کی بات ہے، لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موقع پر ایک عالمی کانفرنس میں لیبیا کے حکمران جناب معمر قذافی نے اپنے صدارتی خطاب میں یہ بات کہہ دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی چونکہ بیشتر آسمانی مذاہب کا مرکز اور محور ہے، اور انہوں نے ہی اپنے ماننے والے کو مسلم ہونے کا خطاب دیا تھا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اس لیے مسلمان کہلانے کے لیے یہ نسبت ہی کافی ہے، اور انہیں اپنا مرکز اور محور ماننے والوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کے عنوان سے الگ تشخص قائم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ اس وقت مصر کے نائب صدر جناب حسین الشافعی بھی کانفرنس میں موجود تھے، اور انہوں نے صدر قذافی کے اس بات کو موقع پر ہی ٹوک دیا تھا کہ ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور مسلمان کہلانے کے لیے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور انہیں آخری نبی کے طور پر اپنا پیشوا تسلیم کرنا بھی لازمی ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور نہ کسی کو مسلمان تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک مشاہدہ اور بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جو اسی تناظر میں شکاگو کے ایک سفر پر ہمارے سامنے آیا تھا۔ امریکہ کے ایک سفر میں حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی کے ساتھ رفاقت تھی، اور ہم دونوں شکاگو میں چنیوٹ کے ایک تاجر دوست ریاض وڑائچ صاحب مرحوم کے مہمان تھے۔ شکاگو میں مرزا بہاءاللہ شیرازی کے پیروکار بہائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، جسے دیکھنے اور وہاں کی شب و روز کی سرگرمیاں معلوم کرنے کا مجھے تجسس تھا۔ مولانا چنیوٹی سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چھوڑو، وہاں کون ہمیں اندر جانے دے گا۔ میں نے اصرار کیا تو آمادہ ہو گئے، اور ہم اپنے میزبان ریاض وڑائچ صاحب کے ہمراہ وہاں جا پہنچے۔ منتظمین نے ہمیں پہچان لیا اور بڑے احترام کے ساتھ
ساتھ اپنے مرکز کا وزٹ کرایا۔ بہائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں موجود سب مذاہب برحق ہے اور وہ سب کے جامع ہیں۔ اس کے اظہار کے لیے انہوں نے شکاگو کے اس مرکز کے مین ہال میں، جو بہت بڑا ہال ہے، ایک چھت کے نیچے 6 مذاہب کی عبادت گاہوں کا الگ الگ ماحول بنا رکھا ہے۔ ایک کونے میں مسجد، دوسرے میں چرچ، تیسرے میں مندر ہے اور چوتھے کونے میں یہودیوں کا سینگاگ ہے، جبکہ ہال کے وسط میں گردوارہ اور بدھوں کی عبادت گاہ ہے، اور ہر عبادت گاہ کو اس کا پورا ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ مسجد اس کونے میں ہے جدھر مکہ مکرمہ کا رخ ہے، اس میں صفیں بچھی ہوئی ہے، محراب ہے اور اس میں ممبر ہے۔ مسجد کے ایک کونے میں الماری میں قرآن مجید کے چند نسخے رکھے ہوئے ہیں۔ مرکز کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ہر مذہب والے کو اپنی عبادت گاہ میں آنے اور اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہے، اور بہت سے لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ایک چھت کے نیچے مسجد، مندر اور چرچ کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ میں نے کہا کہ مسجد اور چرچ تو آپ نے ایک چھت کے نیچے اور ایک چاردیواری کے اندر بنا دیے ہیں، لیکن ایک خدا اور 3 خداؤں کو کیسے جمع کر لیا ہے؟ مسکرا کر بولے کہ چھوڑیے، یہ فلسفہ کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ فلسفہ کی نہیں بلکہ یہ عقیدہ اور ایمان کی بات ہے۔ ہمارے خیال میں یہی تصور ابراہیمی معاہدہ کے پیچھے بھی کارفرما ہے، جو اہل علم اور دینی قیادتوں کی پوری توجہ کا طالب ہے۔ یہ گزارش ہم نے تمہید کے طور پر کی ہے، جس کی تفصیلات پر انشاءاللہ تعالی چند کالموں میں کچھ معروضات پیش کریں گے۔ محترم سامعین، جو دورہ کیا ہے عرب ممالک کا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کا نتیجہ تو بہرحال نکل جائے گا، لیکن وہ امت مسلمہ کے لیے کتنا خطرناک ہوگا اس کے نتائج بعد میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہاں پر بھی دورہ کرتے ہیں بغیر اپنے مفاد کے یہ کہیں پر بھی نہیں جاتے، اور جو حشر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابو ظہبی میں شیخ زید مسجد کو مکمل طور پر جمعے کے دن بند کر دیا گیا تھا، اس کے لیے لڑکیوں کو نچوایا گیا، آپ لوگوں نے سب وہ حالت دیکھ لی۔ اس کے باوجود بھی مسلمان اگر سوئے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کا اللہ ہی حامی اور ناصر ہو۔ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے قیمتی رائے سے ضرور ہمیں کمنٹس میں آگاہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حرمین الشریفین کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔